محترم سامعین، اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ کن اعمال کی وجہ سے آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے؟ تو اللہ کا قرب پانے کے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ فرائض کی ادائیگی کرنے والا ہے، فرائض کی ادائیگی کرنے والا، وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کا وہ مقرب بن جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ ہمیشہ فرائض کی ادائیگی کرتے رہیں۔ فرائض کی ادائیگی میں سب سے پہلی بات، اللہ پر آپ کا پختہ ایمان ہو، آپ کا ایمان شرک کی آمیزش سے پاک ہو، اللہ پر آپ کا توکل اور بھروسہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، نماز وقت کے اوپر پنجگانہ نماز پڑھیں۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے تو روزے رکھیں، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ، صاحب زکوٰۃ ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ حج بیت اللہ کریں۔ فرائض کی ادائیگی کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے، اور اسی طرح فرمایا کہ تقوی والے لوگ، ایمان والے سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، تقوی والے، اللہ کا ڈر اور خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے، پختہ اللہ کے اوپر ایمان اور یقین۔ تو اس سلسلے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کائنات کے لوگوں، اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو، میرے پسندیدہ بننا چاہتے ہو، تو میں اللہ نے یہ شرط لگا دی، یہ ضابطہ بنا دیا کہ آقا اللہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ اگر دنیا کے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات فرائض کی ادائیگی، دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں، اور تیسری بات اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آپ بچ جائیں، ان سے پرہیز کریں، ان کو ترک کر دیں، اور جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں صرف انہی کو اختیار کریں۔ اس کے علاوہ مسنون اذکار کریں، صبح و شام کے مسنون اذکار جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں وہ اذکار کریں۔ اس کے علاوہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے، اگر صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو آپ ہر سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا نبی علیہ السلام نے ہمیشہ روزہ رکھا ہے۔ تو اس کے علاوہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ نا نوافل پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے وہ نفلی عبادت کرتا رہتا ہے۔ یہاں رک کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مومن سارے اللہ کے ولی ہیں، مومن سارے اللہ کے ولی ہیں۔ آگے پھر ان کے نا مراتب ہیں، ان کے درجے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے درجے کو اگر کوئی بڑھانا چاہتا ہے، اپنا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھر نوافل کے ذریعے، کثرت سجود کے ذریعے، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے نوافل پڑھے، کثرت سے تہجد پڑھے، اشراق کی نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اور مسنون اذکار کرتا رہے۔ ہر وقت اس کی زبان کے اوپر اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے۔ بے شمار اذکار جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، وہ ان اذکار کی پابندی کریں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ جب بندہ نا نوافل پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کی یاد میں رہنے والا بندہ، ایک وقت آتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین جبریل کو کہتے ہیں کہ جبرائیل، آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ میں دنیا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں جس بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، اللہ جس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا، مومن اللہ کے ولی ہیں، مومن اللہ کے ولی ہیں۔
ہر ایمان والا بندہ، صاحب ایمان بندہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مومن ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تم اللہ کے ولی ہو، بے شک تم اللہ کے ولی، یہ بھی مومنین کے لیے ہے۔ تو ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ کے ولی ایمان والے ہیں۔ میرے ایک محترم بھائی، میرے ایک سننے والے نے، میرے ایک ویور نے، ایک میرے پیارے بھائی نے مجھے کچھ دنوں سے وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کا قرب پانے کے لیے شرک سے ہمیشہ بچتے رہیں، اللہ پر آپ کا توکل اور یقین اور ایمان پختہ ہونا چاہیے، توحید آپ کی پکی ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ تقوی والے بن جائیں۔ تیسرے نمبر پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ چوتھے نمبر پہ مسنون اذکار صبح و شام والے آپ کثرت سے کریں، اذکار کی ہمیشہ پابندی کریں، اذکار پڑھتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو آپ روزہ رکھیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نے آپ کو زکوٰۃ کی اس نصاب میں آپ ہیں، زکوٰۃ آپ دینے والے ہیں، صاحب زکوٰۃ ہیں، اگر اللہ نے اتنا مال دیا تو آپ زکوٰۃ دیں، فرضی زکوٰۃ، نفلی صدقہ، اور ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر رہیں، لوگوں سے پیار کریں، اچھے اخلاق والے بن جائیں۔ اگر آپ کے اندر یہ والی خاصیتیں آنے لگ جائیں، یہ والی اگر صفتیں آنے لگ جائیں، ایک وقت ایسا آئے گا آپ سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اور سب سے اہم بات، سب سے ضروری بات، ہمیشہ باوضو رہیں۔ باوضو رہنے سے ایک تو یہ بات ہے کہ انسان کا نا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ باوضو رہیں، کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، وضو کے حالت میں رہتے ہیں۔ اور اللہ کے جتنے بھی نیک بندے، اللہ کے ولی بندے، وہ باوضو رہتے ہیں، وضو کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا ایک عمل تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بن گئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرا رہے تھے، آسمانوں کی سیر کرا رہے تھے، تو وہاں پر کسی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کا غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ چلتا زمین پہ ہے، اور اس کے چلنے کی قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تمہارا کیا عمل ہے ایسا کہ تم زمین پہ چلتے ہو اور تمہارے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا عمل بس اتنا ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں، وضو کر کے میں 2 نفل ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کو آپ کا عمل یہ اتنا پسند آیا ہے، آپ زمین پہ چلتے ہو اور آپ کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ میرے محترم سامعین، ان اعمال پر، ان چیزوں پر آپ عمل کریں، ایک وقت آئے گا، لیکن اس پہ نہ ہمیشگی کریں، یہ نہیں کہ چند دن کریں اس کے بعد چھوڑ دیں۔ جب ان پہ آپ ہمیشگی کریں گے تو اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے آپ مقربین میں سے شامل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں۔ جب بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس بندے کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی اسلامی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ بارک۔